السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام حضرت علامہ مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی، ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر نگرانی تفسیر نصفی سورہ قلم کی درس کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دروس میں برکت عطا فرمائے، ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنت اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون۔ یہ پوری آیت جو ہے، جو میں نے ابھی جہاں تک تلاوت کی، اس کے آگے بھی ایک دو آیتیں ہیں جو ایک ہی موضوع کو بتا رہی ہیں، اسی لیے میں نے پوری آیتیں پڑھی ہیں۔ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی واقعات کو بھی سماعت کریں گے۔ ہم نے ان کی آزمائش کی جیسا کہ ہم نے اصحاب الجنہ یعنی باغ والوں کو آزمایا، جب ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم صبح سویرے ہی ضرور باغ کو توڑ لیں گے، یعنی باغ کے پھلوں کو توڑ لیں گے، ولا یستثنون، اور انہوں نے استثناء نہ کیا، یعنی انشاءاللہ تعالی نہیں کہا۔ پھر اللہ تبارک فطاف علیہا طائف من ربک، تو پھر تمہارے رب کی طرف سے پھیری کرنے والا اس پر پھیرا کر گیا، اس حال میں کہ وہ سو رہے تھے، یعنی ایک بلا آئی اور وہ بلا اس پر گری، یعنی ان کے کھیت پر، اور وہ پورا کھیت جل گیا، آگے تذکرہ آئے گا۔ وہ سوتے ہی رہے، اور ادھر وہ سو رہے تھے، جب وہ صبح اٹھے تو فاصبحت کالصریم، تو وہ صبح تک ہو گیا ایسے ہی، یعنی وہ کھیت ہو گیا ایسے ہی گویا کہ کٹا ہوا، یعنی کھیت جیسے کا پھل جو توڑ لیا گیا ہو تو خالی ہو جاتا ہے، بنجر ہو جاتا ہے، ویسا ہو گیا۔ فتنادوا مصبحین، اب وہ جب صبح میں سو کر کے اٹھے تو فتنادوا مصبحین، تو صبح سویرے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی، ایک دوسرے کو پکارا، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ تم لوگ چلو اپنے کھیتوں کو اگر کاٹنا چاہتے ہو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، تو وہ سب چل پڑے حالانکہ وہ آپس میں دھیرے دھیرے بول رہے تھے، اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، کہ ہرگز آج تمہارے کھیت میں ایک بھی مسکین داخل نہیں ہونا چاہیے۔ وغدوا علی حرد قادرین، اور صبح سویرے چلے اس ارادے سے کہ وہ اپنے آپ کو اس پر قادر سمجھتے تھے کہ وہ انہوں نے جو ارادہ کیا ہے وہ کر گزریں گے۔ پھر جب وہ کھیت پہنچ گئے، فلما رأوها قالوا انا لضالون، تو جب انہوں نے کھیت کو دیکھا تو بولے ہم لوگ راستہ ضرور بھٹک گئے ہیں، کیونکہ ان کے کھیت کو کل وہ دیکھ کر کے گئے تھے اور ہرا بھرا تھا، پورا کھیت ایک دم لہلہا رہا تھا، اور آج وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، جلا ہوا تھا، تو اسی لیے ان کو لگا کہ ہم راستہ بھٹک گئے، کہیں اور کسی اور کھیت پر آ گئے ہیں۔ پھر غور کیا، نشانیوں کو دیکھا تو سمجھ میں آ گیا کہ یہی ہمارا کھیت ہے، تب بولے بل نحن محرومون، بلکہ ہم اللہ کی طرف سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، تو ان میں جو سب سے بہتر تھا اس نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم لوگ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے ہو، یعنی اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے ہو۔ یہاں پر ان کی مراد تسبیح سے وہی استثناء ہے، یعنی انشاءاللہ کیوں نہیں کہا تھا تم نے، میں نے یہ تم کو پہلے ہی کہا تھا۔ قالوا سبحانک ربنا انا کنا ظالمین، تب وہ لوگ بول پڑے اے ہمارے رب تمہارے لیے پاکی ہے، انا کنا ظالمین، ہم لوگ ظالم ہو گئے تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تو ان میں سے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ انا بلوناہم کما بلونا، انا بلوناہم امتحنا اہل مکہ بالقحط والجوع حتی اکلوا الجیف
والرمم بدعاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قال اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسنين یوسف۔ ہم نے آزمایا ان کو، یعنی ہم نے اہل مکہ کو آزمایا، مکہ والوں کو آزمایا قحط سے اور بھوک سے، یہاں تک کہ انہوں نے مردار بھی کھائے اور ہڈیاں بھی کھائیں، یعنی بوسیدہ ہڈیاں کھائیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے۔ اس طرح کہ انہوں نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم اشدد وطأتک علی مضر، یا اللہ اپنی پکڑ کو مضر پر مضبوط کر دے، سخت کر دے، اور اس کے لیے کچھ سال ایسے بنا جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے، یعنی جس طرح یوسف علیہ السلام جیل میں انہوں نے سختی کے ایام گزارے تھے، ویسے ہی کچھ سال قبیلہ مضر کے لیے بھی کر دے۔ کما بلونا اصحاب الجنت ہم قوم من اہل الصلاۃ کانت لابیہم ہذہ الجنت بقریۃ یقال لها زروان، کہ وہ لوگ اہل صلاۃ قوم میں سے تھے، یعنی وہ لوگ نماز پڑھنے والی قوم، یعنی مسلمان قوم میں سے تھے۔ اس کے باپ کا ایک باغ تھا ایک گاؤں میں جس کا نام زروان تھا۔ اب وہ باغ کا نام یا تو زروان تھا یا پھر گاؤں کا نام زروان تھا۔ وکانت علی فرسخین من صنعاء، اور یہ زروان جو ہے یہ صنعاء جو ایک بہت مشہور جگہ ہے وہاں سے 2 فرسخ کی دوری پر تھا۔ اور فرسخ کس کو کہتے ہیں؟ تو فرسخ کہا جاتا ہے جیسے ایک ہوتا ہے میل اور ایک ہوتا ہے فرسخ۔ میل ہوتا ہے 1.8 کلومیٹر، ایک میل ہوتا ہے، اور فرسخ جو ہوتا ہے تو وہ 3 میل کا ایک فرسخ ہوتا ہے، 3 میل کا ایک فرسخ ہوتا ہے، تو 2 فرسخ کی دوری پر وہ زروان صنعاء سے تھا۔ فکان یاخذ منہا قوت سنۃ ویتصدق بالباقی علی الفقراء، تو وہ جو تھا اس کا باپ، یہ کچھ لوگ جو تھے اس کے والد جو تھے، وہ اس میں سے اپنے لیے 1 سال بھر کا رزق لے لیتا تھا اور باقی فقراء پر صدقہ کر دیتا تھا۔ فلما مات قال بنوہ، تو جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو اس کے لڑکوں نے کہا ان فعلنا ما کان یفعل ابونا ضاق علینا الامر، اگر ہم نے ایسا ہی کیا جیسا کہ ہمارے والد کرتے تھے، یعنی فقیروں میں بانٹ دیتے تھے، تو ہمارے لیے دشواری پیدا ہو جائے گی۔ وَنَحْنُ اولو عیال، ہم لوگ کثیر اولاد والے ہیں۔ فَحَلَفُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ فِي الصَّدَفِ، تو انہوں نے قسم کھائی کہ ہم یقیناً ضرور صبح تاریکی میں ہی، اندھیرے میں ہی اس کو کاٹ لیں گے۔ خفیۃً عن المساکین، مسکینوں سے بچتے ہوئے، یعنی مسکینوں سے چھپا کر کے صبح ہی اس کو کاٹ لیں گے، کوئی آئے گا ہی نہیں اس ٹائم، اور ہم کاٹ کے گھر لیتے چلے آئیں گے۔ ولم یستثنوا فی یمینہم، اور انہوں نے اپنی قسم میں استثناء نہیں کیا، یعنی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کہا۔ فاحرق اللہ جنتہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باغ کو جلا دیا۔ وقال الحسن کانوا کفارا، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے کہ وہ لوگ کافر تھے، لیکن والجمہور علی الاول، اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ وہ کافر نہیں بلکہ وہ مسلمان ہی تھے۔ اذ اقسموا حلفوا لیصرمنها لیقطعن ثمرها مصبحین داخلین فی الصبح قبل انتشار الفقراء، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ہم اس کے پھل کو کاٹ لیں گے صبح ہی، یعنی صبح ہی داخل ہو جائیں گے باغ میں اور اس پھل کو کاٹ لیں گے، نکال لیں گے، قبل انتشار الفقراء، فقراء کے منتشر ہونے سے، پھیلنے سے پہلے۔ حال من فاعل یصرمنہا، کہ مصبحین جو ہے یہ یصرمنہا کے فاعل کا حال ہے۔ ولا یستثنون ولا یقولون انشاءاللہ وسمى استثناء وان کان شرطا صورتا، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، وسمى استثناء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولا یستثنون استثناء کہا ہے اس کو، انشاءاللہ کو، وان کان شرطا صورتا، حالانکہ صورت کے اعتبار سے وہ شرط ہے، ان شرطیہ ہے، ان حرف شرط، شاء فعل ماضی، اور اللہ اس میں جلالت، تو صورت کے اعتبار سے شرط ہے، لیکن اس کو استثناء کہا، استثناء اس لیے کہا لأنہ الحمدللہ لأنہ یؤدی مؤدی الاستثناء من حیث ان معنی قولک لأخرجن انشاءاللہ ولا اخرج الا ان یشاء اللہ واحد، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولا یستثنون کہا انشاءاللہ کو، حالانکہ
انشاءاللہ استثناء ظاہر کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے شرط ہے، لیکن اس کو استثناء کہا، کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي مُؤَدَّ الْاِسْتِثْنَاء مِنْ حَيْثُ، اس لیے کہ یہ یعنی لفظ انشاءاللہ اگرچہ صورت کے اعتبار سے شرط ہے، لیکن یہ استثناء تک ہی پہنچاتا ہے، اس طور پر کہ آپ لَأَخْرُجَنَّ انشاءاللہ کا معنی ہوگا لا اخرج الا ان یشاء اللہ، میں ضرور نکلوں گا اگر اللہ نے چاہا، کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں نکلوں گا مگر اگر اللہ چاہے، تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی لأخرجن انشاءاللہ بولا جائے یا لا اخرج الا ان شاء اللہ بولا جائے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استثناء کہا ہے، یہ حقیقت میں استثناء ہے، اگرچہ صورت کے اعتبار سے یہ شرط کے معنی شرط دکھ رہا ہے۔ فطاف علیہا طائف من ربک، یعنی نزل علیہا بلاء، قیل انزل اللہ تعالی علیہا نارا فاحترقها وهم نائمون فی حال نومہم، فطاف علیہا طائف من ربک، تو تمہارے رب کی طرف سے اس پر ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا، تو یعنی کچھ پھیر گیا، وہ کیا پھیرا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر، اس کھیت پر بلا نازل فرمایا، کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ بھیجا اور اس آگ نے اس کھیت کو جلا دیا، وہم نائمون یعنی فی حال نومہم، وہ سو رہے تھے یعنی ان کی نیند کی حالت میں، فاصبحت فصارت الجنت کالسریم، تو جنت یعنی باغ جو ہے وہ سریم کی طرح ہو گیا، سریم دو معنی میں ہوتا ہے، ایک کاللیل المظلم یعنی اندھیری رات کی طرح ہو گیا، تو وہ جو باغ تھا جل کر کے جب کوئلہ ہو جاتا ہے تو پورا کالا دکھتا ہے، تو ویسا ہو گیا، اور سریم کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کٹ جاتا ہے تو اس کو بھی سریم بولا جاتا ہے، جیسا کہ اوپر جو آیا لَيَسْرِمُنَّ، تو وہاں بھی سرم سے ہے، سریم کاٹنے کے معنی میں، تو دونوں معنی اس کا ہو سکتا ہے۔ اے احترقت فسودت، یعنی کھیتی جل گئی تو وہ کالی ہو گئی، او کالصبح، کالسریم یعنی کالصبح صبح کی طرح ہو گئی، اے صارت ارضاً بیضاء بلا شجرن، یعنی وہ صاف زمین ہو گئی بغیر درخت کے، یعنی اس میں کچھ بھی بچا نہیں، وقیل کالمسرومۃ، اور کہا گیا ہے کہ کالسریم کا معنی ہے کالمسرومہ، اے کانہا سرمت لہلاک ثمرہا، یعنی کہا گیا ہے گویا کہ وہ کٹ گئی کیونکہ اس کا پھل ہلاک ہو چکا، جب پھل ختم ہو گیا ہے تو بچا کچھ نہیں، تو گویا وہ کٹ گئی کھیتی۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، نادا بعضهم بعضا عند الصباح، کہ ان میں سے بعض دوسرے کو آواز دینے لگا صبح کے وقت، ان غدو یعنی باکروا علی حرثکم، کہ چلو صبح سویرے اپنے کھیت کو صبح سویرے چلو، یہ آواز دینے لگے ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکل کر، وَلَمْ يَقُلْ إِلَىٰ حَرْثِكُمْ، عَلَىٰ حَرْثِكُمْ کہا گیا، إِلَىٰ حَرْثِكُمْ نہیں کہا گیا، جبکہ ہم کہیں جاتے ہیں تو اس میں عربی میں جو صلہ استعمال ہوتا ہے إِلَىٰ استعمال ہوتا ہے، جیسے اذهب إِلَى السوق، عَلَى السوق نہیں ہوتا ہے، پھر یہاں پر اغدو، جیسے غدا یغدو سے بھی آئیں گے تو اغدو إِلَى السوق آئے گا، میں صبح سویرے ہی مارکیٹ جا رہا ہوں، اس طرح آئے گا، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الا نہیں بلکہ علی لفظ استعمال کیا، وہ کیوں کیا اس کی وجہ بتا رہے ہیں، وَلَمْ يَقُلْ إِلَىٰ حَرْثِكُمْ، اور إِلَىٰ حَرْثِكُمْ نہیں کہا، لِأَنَّ الْغُدُوَّ إِلَيْهِ لَيَصْرِمُوهُ كَانَ غُدُوًّا عَلَيْهِ، اور إِلَىٰ حَرْثِكُمْ اس لیے نہیں کہا کہ اس کی طرف چلنا کاٹنے کے لیے ایسا ہی ہے گویا وہ اس پر چلے گئے، کیونکہ جب کاٹنے کے لیے اس کے پاس جائیں گے، اس کی طرف چلیں گے تو پھر کاٹنے کے لیے اس کے اوپر بھی چڑھنا پڑے گا، تو گویا وہ پہلے ہی چڑھے ہوئے ہیں اس طور پر، اور یا او ضم من الغدو و معنی الاقبال، یا غدو میں اقبال کا مطلب متوجہ ہونے کا معنی شامل ہے، فاقبلوا علی حرثکم باکرین، اب معنی ہوگا کہ تم اپنے کھیتوں کو صبح سویرے ہی متوجہ ہو جاؤ، ان کنتم صارمین، ان کنتم صارمین کا مطلب ان کنتم مریدین صرامہ، یعنی اگر تم اس کو کاٹنا چاہتے ہو تو صبح سویرے چلو۔ فَانْطَلَقُوا ذَهَبُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ يَتَسَارُّونَ فِي مَا بَيْنَهُمْ لِئَلَّا يَسْمَعَ الْمَسَاكِينَ، تو وہ لوگ چلے اور وہ لوگ آپس میں دھیرے دھیرے بات کر رہے تھے تاکہ مسکین لوگ ان کی باتوں کو سن نہ سکیں، اور وہ بات کیا کر رہے تھے، اللہ يدخلنہا اے الجنتا، کہ اللہ يدخلنہا
کہ اس میں ہرگز داخل نہ ہو سکیں۔ کون داخل نہ ہو سکے؟ تو مساکین۔ اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین جو آگے آ رہا وہ ہے کہ آج اس میں ہرگز تمہارے اوپر کوئی مسکین داخل نہ ہو سکے۔ تو اللہ یدخلنہ میں جو ان ہے وہ مفسرہ ہے، یعنی تفسیر کے لیے ہے، وضاحت کے لیے ہے۔ وقرئ بطرحها بازمار القول، اور ایک قرات میں ان کو کے بغیر بھی پڑھا گیا ہے، یعنی فانطلقوا وهم يتخافتون لا يدخلنہ اليوم علیکم مسکین، ان کو چھوڑ کر کے بھی پڑھا گیا ہے، اور وہاں پر قول کو مقدر مانا گیا ہے۔ قول کو مقدر مانا گیا کا مطلب اب اس طرح ہو جائے گا، فانطلقوا وهم يتخافتون قائلین لا يدخلنہ اليوم علیکم مسکین، یعنی قائلین پوشیدہ رہے گا۔ اے یتخافتون یقولون لا يدخلنہ اليوم علیکم مسکین، یعنی وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آج تمہارے پاس اس میں کوئی بھی مسکین ہرگز داخل نہیں ہونا چاہیے۔ والنہی عن دخول المسکین نہی عن التمکین، اور مسکین کو داخل ہونے سے منع کرنے کا مطلب ہے مسکین کو تمکین نہ دینا ہے، یعنی ان کو اختیار نہیں دینا ہے اس پر کہ تم یہاں سے کچھ لے جا سکو۔ اے لا تمکنوہ من الدخول، اس میں داخل ہونے کا اختیار ہی مسکین کو نہیں دینا ہے، اور وہ کیا کہ مسکین کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم وہاں پر پہنچ کر کے کاٹ لیں، یہ ان کی نیت تھی۔ وغدوا علی حرد قادرین علی جد فی المنع قادرین عند انفسہم علی المنع، اور وہ چلے اس ارادے کے ساتھ کہ وہ منع علی جد فی المنع، منع کرنے کی کوشش پر اپنے آپ کو اس پر قادر سمجھتے ہوئے، یعنی منع کرنے کی کوشش پر اپنے آپ کو اس پر قادر سمجھنے کے ارادے سے وہ لوگ چلے۔ قضا عن نطفوی، نطفوی سے ایسے ہی منقول ہے۔ نطفوی جو ہیں یہ ایک نحوی عالم ہیں، ان سے اسی طرح مروی ہے کہ یہاں پر یہ عبارت نکل جائے گی۔ اب الحرد القصد والسرعت، یا حرد کا معنی ہے قصد اور سرعت، قصد کا معنی ارادہ اور سرعت معنی جلدی، تو اب مطلب ہو جائے گا وغدوا قاصدین الی جنتہم بسرعتہم قادرین عند انفسہم علی صرامها وزی منفعتها عن المساکین۔ تو اب غدوا علی حرد قادرین کا معنی ہو جائے گا کہ وہ لوگ صبح سویرے چلے اب تیزی کے ساتھ اپنے باغ کی طرف، وہ لوگ صبح سویرے تیزی سے جلدی سے اپنے باغ کی طرف چلے، قاصدین باغ کے ارادے سے، یعنی باغ کی طرف چلے، قادرین عند انفسہم علی صرامها اپنے آپ میں اس کے کاٹنے پر، وزی منفعتها عن المساکین اور اس کے نفع کو مسکینوں سے روکنے کے اوپر قدرت سمجھتے ہوئے صبح سویرے چلے۔ یا پھر حرد جو ہے یہ او ہوا علم للجنت، یا پھر وہ باغ کا نام ہے حرد۔ تو اب معنی ہو جائے گا غدوا علی تلک الجنت قادرین علی صرامها عند انفسہم، یا وہ اس باغ کی طرف صبح سویرے چلے اس کے کاٹنے پر اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہوئے۔ تو اس پورے کا مطلب یہ ہوا کہ اس پورے کو اگر خلاصہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی تھا جس کا ایک باغ تھا، اور اس کی عادت یہ تھی کہ باغ سے جو بھی سامان اس کو ملتا تھا، جو بھی پھل یا اناج وغیرہ ملتا تھا، تو اس میں سے ایک سال خرچے کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا تھا، باقی جو بچتا تھا وہ فقراء اور غریبوں میں بانٹ دیتا تھا کہ اس کی مجھے ضرورت نہیں۔ لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچوں نے یہ کہا کہ اگر ہم بھی اپنے باپ کی طرح کریں گے تو ایسی صورت میں ہم لوگ اپنے بال بچے ہمارے زیادہ ہیں تو ہم لوگ نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، تو اسی لیے ہمیں فقیروں کو کچھ بھی نہیں دینا ہے اور سب کچھ اپنے لیے لے لینا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صبح سویرے ہی باغ میں پہنچ کر کے اس کو کاٹ لیں، فقیروں کو خبر بھی نہ ہو، تاکہ ہم اپنا مال اپنے گھر لے کر کے آ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بلا بھیجی، اور روایت میں ہے کہ ایک آگ بھیجی، اور وہ آگ آ کر کے کھیت کو جلا دیتی ہے، اور جلانے کے بعد ان کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے، وہاں پہنچتے ہیں تو پورا باغ جلا ہوا وہ دیکھتے ہیں۔ اب آگے جب وہ دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے
تو فلما رأوها ای جنتهم محترقتا قالوا فی بدیہت وصولہم، تو جب انہوں نے اس کو یعنی اپنے باغ کو جلا ہوا دیکھا تو بولے فی بدیہت وصولہم، اپنے پہنچنے کے ساتھ ہی، انا لضالون، ہم لوگ بھٹک گئے، یعنی ضللنا جنتنا، ہم لوگ اپنے کھیت کو بھول گئے، وما ہی بہا، یہ وہ نہیں ہے، لما رأو من ہلاکہا، جب انہوں نے اس کے ہلاکت کو دیکھا یعنی اس کی تباہی کو دیکھا، فلما تأملوا وعرفوا انہا ہی، پھر جب انہوں نے غور و فکر کیا اور سمجھ لیا کہ یہ وہی ہے تو بول پڑے بل نحن محرومون، بلکہ ہم لوگ محروم ہو گئے ہیں، یعنی حرمنا خیرہا، ہم لوگ اس کی بھلائی سے محروم ہو گئے ہیں، لجنایتنا علی انفسنا، ہمارے اپنے جرم کی وجہ سے، ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہم لوگ اس سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ قال اوسطہم اعدلہم وخیرہم، تو ان میں اوسط نے کہا، یعنی ان میں سے جو انصاف ور اور بہتر تھا، اس نے کہا، اس کے بھائیوں میں سے ایک نے، الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تم کو پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ تم لوگ تسبیح کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، حلا تستثنون اذ الاستثناء تسبیح، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر کہا تھا ولا یستثنون، اور انہوں نے تثنیہ استثناء نہیں کیا، استثناء نہیں کیا مطلب انشاءاللہ نہیں کہا، اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے لولا تسبحون، تو اب یہاں تسبحون اور وہاں تستثنون یعنی استثناء کہنا دو الگ الگ باتیں ہیں یا دونوں ایک، اس کو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ حلا تستثنون، یہ لولا تسبحون کو کی تفسیر کر رہے ہیں، حلا تستثنون، تم لوگ استثناء کیوں نہیں کر رہے ہو، یعنی انشاءاللہ تم لوگوں نے کیوں نہیں کہا۔ اب استثناء اذ الاستثناء تسبیح، کیونکہ استثناء یعنی انشاءاللہ کہنا بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، لالتقائہما فی معنی التعظیم للہ، کیونکہ اللہ کے کیونکہ تعظیم کا معنی اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں کے اندر برابر پایا جاتا ہے، کیونکہ دونوں ملے ہوئے ہیں تعظیم کے معنی میں اللہ کے لیے، یعنی استثناء میں انشاءاللہ میں بھی اللہ کے نام کی تعظیم ہے، اور تسبیح سبحان اللہ وغیرہ بھی کہا جائے تو اس میں اللہ کے نام کی تعظیم پائی جاتی ہے۔ لأن الاستثناء تفویض الیہ، اس وجہ سے کہ استثناء جو ہوتا ہے یعنی انشاءاللہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے سپرد کرنا ہوتا ہے کسی بھی معاملے کو، والتسبیح تنزیہ لہ، اور تسبیح جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ وکل واحد من التفویض والتنزیہ تعظیم، اور تفویض اور تنزیہ دونوں میں سے ہر ایک یہ تعظیم ہی ہے، اسی لیے یہاں پر تفویض ہی مراد ہے، یعنی استثناء ہی مراد ہے اس کے تسبحون سے۔ او لولا تذکرون اللہ وتتوبون الیہ من خبث نیتکم، یا پھر انہوں نے جو تسبحون کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لولا تذکرون اللہ، تم لوگ اللہ کا ذکر کیوں نہیں کر رہے ہو، اور اس کی طرف تم توبہ کیوں نہیں کر رہے ہو اپنے نیت کی کھوٹ کی، یعنی تمہارے نیتوں کے اندر جو کھوٹ تھی اس کھوٹ کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیوں نہیں کر رہے ہو۔ کأن اوسطہم قال لہم حین عزموا علی ذالک، گویا کہ جو بہتر شخص تھے انہوں نے ان سے کہا تھا جب انہوں نے یہ کام کرنے کا ارادہ کیا تھا، اسی وقت کہا تھا کیا، اذکروا اللہ و انتقامہ من المجرمین، اللہ کو یاد کرو اور مجرمین سے اس کے انتقام کو یاد کرو، فتوبوا علی ہذہ العزیمہ، اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو، ہذہ العزیمۃ الخبیثہ، اپنے اس برے ارادے سے باز آ جاؤ، فعصوہ، تو انہوں نے اس کی نافرمانی کی تھی، وعیرہم، اور اس کو عار دلایا تھا، اس کو شرمسار کیا تھا، ولہذا قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، اے ہمارے رب تیرے لیے پاکی ہے، ہم لوگ ظالم تھے، یعنی ہم لوگوں نے بتانے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کیا تھا جو ہمارے اوسط نے بیان کیا تھا، جو ہمیں جو بہتر ہے اس شخص نے بتایا بھی تھا لیکن ہم نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ فَتَكَلَّمُوا بَعْدَ خِرَابِ الْبَصْرَةِ بِمَا كَانُوا يَدْعُوهُمْ إِلَى التَّكَلُّمِ بِهِ أَوَّلًا، فَتَكَلَّمُوا، تو اس کے خراب ہونے کے بعد یعنی ہلاکت کے بعد انہوں نے بات کی، بِمَا كَانَ يَدْعُوهُمْ إِلَى التَّكَلُّمِ بِهِ أَوَّلًا،
اس بارے میں جو ان کو بلا رہا تھا اس سے بات کرنے کے لیے پہلی بار ابتدا میں ہی۔ وَأَقَرُّوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالظُّلْمِ فِي مَنْعِ الْمَعْرُوفِ، اور انہوں نے اپنے آپ پر اپنے آپ کے بارے میں اقرار کیا کہ انہوں نے ظلم کیا ہے معروف سے منع کر کے، یعنی اچھے کام سے روک کر کے، یعنی فقراء کو دینے کا جو اچھا کام تھا اس سے رک کر کے انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور استثناء کو ترک کر کے بھی اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی انشاءاللہ نہ کہہ کے بھی۔ وَنَزَّهُوهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ ظَالِمًا، اور انہوں نے اپنے آپ کو وَنَزَّهُوهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ ظَالِمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کی اس بات سے کہ وہ ظالم ہو، یعنی اور انہوں نے یہ بھی اقرار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کھیت کو جلا کر کے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ یہ ظلم ہم نے خود کیا ہے اپنے آپ پر۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس دور میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ اس دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو چونکہ میں ایک گاؤں کے علاقے سے ہی ہوں، تو ہمارے یہاں بھی کھیتیاں ہوتی ہیں، تو لوگ جو عشر واجب ہے وہ اپنے کھیتوں سے نہیں نکالتے ہیں، اور اگر کوئی نکالتا بھی ہے تو بہت کم لوگ ہیں، ورنہ عام طور پر لوگ عشر نہیں نکالتے ہیں۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لوگوں پر عذاب نازل نہیں فرماتا ہے، ورنہ جو لوگ عشر نہیں نکالتے ہیں وہ اس کے حقدار ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اس طرح کے عذاب نازل کرے اور ان کی کھیتیاں تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو میری گزارش ہے ان لوگوں سے کہ جو لوگ کھیتیاں کرتے ہیں وہ ضرور اپنے کھیتوں کا عشر نکالیں، اور فقراء اور مساکین کا جو حق ہے وہ ان تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ اگر نہیں پہنچائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو پتہ بھی نہ چلے لیکن بلا آ جائے اور آپ کو ختم کر دے۔ اور ایسا نہیں کہ آج بلا نہیں آتی ہے، آج بھی کھیتیاں تباہ ہوتی ہیں، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بارش کی وجہ سے ایسا ہو گیا، سیلاب کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اولا پڑنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، لیکن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بارش، یہ اولا، یہ سیلاب وہی تو لانے والا ہے، وہی اللہ ہی لاتا ہے۔ تو اگر ہم اب اس کا حکم جو ہے اس کو ادا کرتے رہیں گے تو یقین رکھیں اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نقصان ہرگز نہیں اٹھانے دے گا، اور آپ کی کھیتیاں جو ہیں وہ صحیح سلامت رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو واقعہ چل رہا ہے ابھی کچھ اور باقی ہے، انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اس کو سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔